الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے خالق کائنات، تیرا شکر ہے اور تیرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ پھر ملت اسلامیہ کو 1 سال کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ میسر آیا. رمضان کیا ہے؟ خدا کی نعمت، خدا کی بے شمار رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے. مسلمانوں کو خوشخبری ہو، روزہ داروں کو مبارک ہو کہ یہ مہینہ میسر آیا. ہمیں ایک بار پھر رمضان کے روزے کے ذریعے اپنے نفس کو چیک کرنے کا، نفس کا حساب کرنے کا موقع ملا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ انسان صبح سے شام تک میٹیریل لائف، مادی زندگی بسر کرتا ہے. اسلام چونکہ کمپرہنسو ریلیجن ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے خدا سے نزدیکی حاصل کرو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب میں ریاضت کی ایکسرسائز کے بغیر، ریاضت محنت اور مشقت کے بغیر روحانی مقام حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر مذہب والے روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں. سلام ہوئے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی پر، کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتایا جو میڈیم وے ہے، جو درمیانی راہ ہے اور سیدھا راستہ ہے اور آسان طریقہ ہے. اس میں نہ تو اس کی تعلیم دی گئی کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو، نہ اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ تم دنیا میں بالکل مشغول ہو جاؤ، بلکہ ایک ایسی راہ ہمیں دکھائی گئی کہ جس میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، بال بچوں کے ڈیمانڈ بھی ہیں، اور نفس پر کنٹرول بھی ہے. روزہ کیا ہے؟ نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو ٹرین کرنا ہے، مسلمانوں کو تربیت دینی ہے، مسلمانوں کو سکھانا ہے کہ ایک مسلمان بن کر کس طرح وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے کہ روزے میں شریعت کا مفہوم یہی تو ہے
شرعن جس کو ہم روزہ کہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزہ یہ فرض عین ہے، اور بالکل یہ نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، کمپلسری ہے، روزہ بھی کمپلسری ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ نماز کا انکار کر دے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا منکر بھی کافر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اور صحیح عذر کے روزہ چھوڑ دے تو وہ سخت گنہگار ہے اور دوزخ کا سزاوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم روزہ رکھو، اسی طرح سے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم روزہ رکھو۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں، طاہر ہوں، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ جو عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں انہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو حیض و نفاس کے بعد جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کو ان کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے بچوں کو بھی جو روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو یہ کہا جائے تاکہ اس ماہ مبارکہ میں مردوں کو، عورتوں کو اور سمجھدار روزہ رکھ سکنے والے بچوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم اور تربیت حاصل ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سال بھر تک انسان کھانے پینے کی وجہ سے اس کی مشینری ہر وقت کام کرتی رہتی ہے۔ شریعت نے ایک ایسا طریقہ ہمیں دیا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو روزہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ صحت کا بہترین پیغام ہے۔ اس میں آدمی کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، فریشنس ملتا ہے اور ول پاور، قوت ارادی ملتی ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو اس پر ہمیں سر کو جھکا دینا چاہیے۔ پیاس کہتی ہے کہ پانی پی لو، لیکن رمضان کے مہینے میں خدا کا حکم ہے کہ پانی نہ پیو۔ دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، سورج کے چھپنے تک ہمیں کھانے پینے اور انٹرکورس یعنی بیوی سے جمع سے ہمیں روک دیا گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم صبح صادق سے اور سورج کے چھپنے تک ان باتوں سے رک جائیں گے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے احکام کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز ناجائز ہے وہ ہر حال میں ناجائز ہے، جو چیز حرام ہے وہ ہر حال میں حرام ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں ان اوقات میں ہم حرام سے بچیں گے، اور بچنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ کھانے پینے سے اور جماع سے ہم بچیں گے، تو اس طرح سے ہمیں اس بات کی تربیت ملے گی، اس بات کا ہمیں سبق ملے گا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں ہمیں اسلامک لا، اللہ کا فرمان اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بندے مومن وہی ہے
کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا اور جو کچھ اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد اور قول اور فعل کا نام ہے. میں اس موقع پر حولین کے رہنے والے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار ہمیں پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا ہوا. اے خالق کائنات ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو نیک کر دے اور ایک کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.